بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوداگر کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے۔ سوداگر یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ سوداگر نے اپنے تمام ملازمین کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا۔ سوداگر کو بیپار کے سلسلے میں دو تین سال تک دور دراز کے ملکوں میں رہنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی۔ ایک بار وہ ایسے ہی ایک تجارتی مہم پر جانے والا تھا کہ ایک رات پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا، جانے من میں جانے سے پہلے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے جسم کے ساتھ چپکا رہے گا اور تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے ایک لوہے کا کمر بند اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اس کو تالا لگا دیا اور چابی اپنے گلے میں اور کہنے لگا، یہ چابی میں اپنے گلے میں ڈال کر رکھوں گا، اس کی وجہ سے میں تمہیں ہر وقت اپنے قریب محسوس کروں گا۔ سوداگر کی بیوی لوہے کے کمر بند کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے شوہر نے اس کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے یہ اس کے گرد لگایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور شوہر سے بولی، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں، اس لیے آپ نے یہ سب کیا میرے ساتھ۔ کیا میں نے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے یا آپ کو شکایت کا کوئی موقع دیا ہے؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن زمانہ بہت خراب ہے۔ لوگ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اب تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سوداگر تو چلا گیا، لیکن اب اس کی بیوی سخت تکلیف میں تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ کمر بند کی وجہ سے وہ خود کو ایک قیدی سمجھنے لگی تھی اور وہ سوچتی کہ میں کوئی اس کی غلام تو نہیں ہوں جس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ سب اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کے سلوک کو یاد کر کے اور اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر افسردہ ہو جاتی تھی۔ بند کھڑکیوں اور دروازے سے باہر اس کے کتنے ہی لوگوں کی آوازیں آتی جو اس کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، لیکن وہ کبھی باہر نہیں جھانکتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر اس کے ملازم بھی چوکنے ہو جاتے۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے عاشقوں کو دیکھے، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آتا کہ اس کے عاشقوں میں سے کوئی بھی اتنا بہادر نہیں کہ وہ اس محل کی اونچی دیواریں پھلانگ کر آئے اور اسے اٹھا کر لے جائے۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس خیال سے بہت تسکین حاصل کرتی اور کہ کوئی آئے اور اسے اغوا کر کے لے جائے، کہیں بہت دور جہاں سے کوئی اس کو نہ دیکھ سکے۔ مگر جب وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق کا سوچتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ اس کمر بند کی وجہ سے وہ کسی مرد کے کام کی نہیں رہی۔ ایک مرتبہ سوداگر کی بیوی کے کانوں میں کسی گانے والے کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد و سوز تھا کہ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے ملازمین کو اپنے زیور دیے اور کہا، اس گانے والے کو بلا لاؤ اور میں اس کا گانا سننا چاہتی ہوں۔ مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اس علاقے کا مشہور گانے والا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ لوگ اس کی آواز سن کر وجد میں آنے لگتے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا عاشق تھا اور اس طرح بلائے جانے پر اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے سامنے ہے۔ اس نے پوچھا، اے حسین عالم، میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ سوداگر کی بیوی اس گانے والے کی مردانہ حسن پر پہلے ہی نظر میں عاشق ہو گئی تھی، لیکن وہ ملازموں کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے گانے والے سے کہا، میں اپنے شوہر کے غم میں پریشان ہوں، جس کے لوٹنے کے ابھی 2-3 سال تک کوئی توقع نہیں۔ تم مجھے کوئی ایسی غزل سناؤ جس سے میرے دل کو تسلیم ملے۔ اس نے اس کو ایک بہت ہی درد بھری پر سوز آواز میں غزل سنائی، جس کو سن کر وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس غزل میں گانے والے نے اپنے دل کی بات بھی اس کو بتا دی۔ الغرض اب وہ روز ہی اس سوداگر کے گھر آنے لگا تھا۔ اب ملازموں کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی ہی وفادار ہے۔ ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی آواز میں اس قدر سوز کیوں ہے؟ کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو؟
گانے والے نے کہا، میرے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میں تب سے ہی ادھر ادھر گھوم پھر کے گانے گاتا ہوں۔ مجھے موسیقی سے دلی رغبت ہے۔ میں نے بے شمار عورتیں دیکھی مگر میں کبھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوا، مگر یہ سچ ہے کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی تمہارا ذکر سن سن کر میرے دل میں تمہاری چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے دل کی بات پوری بھی نہ کر سکا تھا کہ سوداگر کی بیوی نے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری جذبات سمجھ سکتی ہوں مگر میں اپنے شوہر کی پاک دامن بیوی ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تم کبھی کبھی یہاں آ جایا کرو، تمہارے گانے سے میرے شوہر کی یاد تازہ رہتی ہے۔ ایک دن وہ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اپنے دل کی بات کر کے وہ زاروں قطار رونے لگا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ دونوں اپنے جذبات میں بہت کچھ کر جانے کی خواہش مند ہوتے، مگر سوداگر کی بیوی اپنے کمر کے گرد لگے اس تالے کی وجہ سے اسے اپنے جسم کے قریب نہ آنے دیتی۔ پھر ایک دن وہ دونوں جذبات کے رو میں اس حد تک بہہ گئے کہ سوداگر کی بیوی نے بھی اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور ساتھ ہی اپنے کمر سے لگے اس تالے کا ذکر بھی کر دیا، جس کو سن کر گانے والے کو بہت غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح اس کو آزاد کرائے۔ اس نے سوداگر کی بیوی کو کئی طریقے بتائے جس سے وہ کمر بند سے آزاد ہو سکتی تھی، مگر اس نے اس کی ایک بات نہیں مانی، جس سے وہ گانے والا بہت غمزدہ ہوا اور پھر وہ کئی مہینے اس سے ملنے نہیں آیا۔ پھر وہ ایک دن اچانک آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جڑی بوٹی تھی۔ اس نے بتایا، مجھے یہ بڑی دور سے ملی ہے، یہ تمہاری کمر پتلی ہو جائے گی اور کمر بند کھل جائے گا۔ سوداگر کی بیوی نے وہ کھانا شروع کر دی۔ ایک دن وہ تالاب کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ لوہے کا کمر بند اس کی کمر سے گر کر نیچے آ گیا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر پھینک دیا۔ ابھی وہ خوش ہی ہو رہے تھے کہ کسی نے آنے کی اطلاع ملی۔ اس نے اس آدمی کو بلاوا بھیجا۔ اس نے آتے ہی کہا، یہ سارے صندوق ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے نام آخری سانس تک اس کی زبان پر تھا۔ مرنے سے پہلے ایک چیز اور تھی جو اس نے دینے کے لیے کہا، اور یہ چابی تھی۔ اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر اس کی بیوی کو بہت رنج ہوا، پھر اس نے گانے والے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے شوہر کے نام پر ہی گزارنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔